قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ اس سلسلے میں مختصر سے وقت میں قرآن پاک کے کسی نورانی، کسی مبارک، کسی انوکھے قصے کے بارے میں سنتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ اسلامک ہسٹری کے بارے میں، اسلامی تاریخ کے بارے میں بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے جنتی لاٹھی کے بارے میں سنا تھا۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک عصا ہے۔ ہم نے پچھلے سلسلے میں اس لاٹھی کے کچھ عظیم کمالات کے بارے میں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح فرعون کے ان جادوگروں کے سامنے اس لاٹھی کو رکھا اور وہ اشتہا بن کر اس کے سارے سانپوں کو نگل گئی۔ آج اس لاٹھی کے ذریعے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزید معجزات کا ظہور ہوا، ان کے بارے میں سننا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اسی عصا سے ایسا بھی ہوا کہ اس عصا کو پتھر پر مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ جی ہاں، یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا؟ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے لڑائی کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائے۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہو، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور مقابلے سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طے میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طے میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من کیا تھا، سلوہ کیا تھا؟ نام تو بڑا سنا ہے۔ آئیے آج سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے کس پیارے انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور معجزہ جو اس عصا کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور پذیر ہوا کہ عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا۔ کیسا عصا تھا،
کیسی لاٹھی تھی اور اس کے کیسے کیسے کمالات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر اپنے ساتھ راتوں رات مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے پیچھے دوڑ پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل اب خوف سے چیخ پڑے، پریشان ہو گئے کہ اب فرعون اور اس کے سپاہی ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ بنی اسرائیل کی پوزیشن بڑی نازک تھی۔ اب چونکہ فرعون کا خونخوار لشکر بالکل پیچھے اور آگے موجیں مارتا ہوا دریائے نیل تھا، اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چلتے ہوئے سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے یہ 12 سڑکیں دیکھی تو وہ بھی اپنی لشکروں کے ساتھ انہی سڑکوں کے ذریعے دریا پار کرنے کے لیے نکل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ دریا میں پہنچے تو اب وہ راستے ختم ہو گئے اور دریائے نیل جو موجیں مار رہا تھا اب فرعون کے لشکر کے اوپر آ پڑا اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید میں کہاں، کیسے اور کس انداز میں موجود ہے؟ آئیے آیات قرآنی سنیے اور ترجمہ سنیے۔ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون۔ ترجمہ، پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہمیں پا لیا گیا۔ قال كلا إن معي ربي سيهدين۔ ترجمہ، موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ ترجمہ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا تو ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ ترجمہ، اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین۔ ترجمہ، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ ترجمہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا۔ ان واقعات کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت دل میں اور بڑھتی ہے۔ اللہ کریم اپنے انبیاء کی کس طرح مدد کرتا ہے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، اور جو سرکشی اور نافرمانی کرتے ہیں چاہے دنیاوی طور پر کتنے طاقتور کیوں نہ ہوں، مگر جب رب کا قہر نازل ہوتا ہے تو وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن پاک میں کتنے انٹرسٹنگ، کتنے حیرت انگیز، کتنے پیارے واقعات موجود ہیں، ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے۔ امید ہے ان سلسلوں کی برکت سے قرآن پاک کے ان عجیب و غریب، ان مبارک واقعات کو سننے کا شوق بڑھتا جا رہا ہوگا۔ اگلے سلسلے میں ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے، جب تک آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مزید اس طرح کے واقعات پڑھنا چاہتے ہیں
مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس کی مطبوعہ کتاب عجائب القرآن غرائب القرآن حاصل کیجئے۔ چاہے تو دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کا انگلش ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کے ان مبارک واقعات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن